ہم انسانی نفسیات کے ایک انتہائی عجیب اور ٹھنڈے سچ کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، ایک ایسا سچ جو عام طور پر چھپایا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ میرے سامنے اس وقت کچھ ریسرچ پیپرز ہیں، ماہرین نفسیات کے نوٹس ہیں، اسٹوئک فلسفے کی کتابیں اور کچھ قدیم مذہبی حوالے۔ ان سب میں ایک عجیب سی تاریکی ہے۔ بچپن کا وہ وقت جب انسان بخار میں تپتا تھا، وہ راتیں جن میں والدین نے اپنی نیندیں قربان کی۔ ہاں، اور آج وہ بوڑھے ہیں۔ مگر انسان اپنا سر جھکانا بھول گیا ہے۔ آج ہماری اس گفتگو کا مقصد اسی انا، اس ایگو کا پردہ چاک کرنا ہے۔ ایک چھپتا ہوا سوال ذہن میں آتا ہے کہ بچپن کی وہ بے بس اور کمزور حالت تو کسی کو یاد نہیں رہتی، پر جوانی کا یہ غرور اچانک انسانی ذہن پر قبضہ کیسے کر لیتا ہے؟ یہ واقعی انسانی ذہن کا ایک ہولناک حصہ ہے۔ اگر ہم ان تمام ذرائع کو ملا کر دیکھیں تو ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام نافرمانی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی نفسیات کی ایک انتہائی پیچیدہ اور مہلک چال ہے۔ تھوڑا اسے واضح کریں۔ جیسے میرے نوٹس میں ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کا ذکر ہے، جو اس ساری صورتحال کی بنیادی وجہ انسان کی اپنی ایگو کو قرار دیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایگو انسان کو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ضروری نہیں؟ ضروری تو ہے، ظاہری سی بات ہے۔ تو پھر یہ ایک دم سے ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ کیسے بن جاتی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ انسیٹلنگ ہے وہ یہ کہ فرائڈ کے مطابق جب انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی ایک الگ پہچان بنانے کے لیے ذہنی طور پر والدین سے خود کو الگ کرنا پڑتا ہے۔ نفسیات کی زبان میں اسے انڈیویجویشن کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس عمل میں ایگو ایک ڈیفنس میکینزم کے طور پر کام کرتی ہے تاکہ انسان خود مختار ہو سکے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ ایگو حد سے بڑھ کر ہر چیز کا حساب کتاب مانگنے لگتی ہے۔ والدین نے سالوں کی نیندیں قربان کی مگر کبھی حساب نہیں رکھا، لیکن آج کی ایگو کو ہر چیز کی لاجک چاہیے۔ والدین کی بے لوث قربانیوں کا اعتراف کرنا ایگو کو اپنی ہار لگنے لگتی ہے۔ یعنی یہ کچھ ایسا ہے جیسے ہم نے اپنے فون کا نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ تو کر لیا، لیکن اس چکر میں فون کا جو بنیادی آپریٹنگ سسٹم تھا وہی غلطی سے ڈیلیٹ کر بیٹھے۔ بہترین مثال ہے کارل یونگ، جو ایک اور بڑے ماہر نفسیات تھے۔ انہوں نے بھی بالکل اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین انسان کی بنیادی جڑیں ہیں، اس کی روٹس ہیں۔ بالکل۔ انسانی ذہن کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ان جڑوں سے کٹتا ہے تو اسے عارضی طور پر لگتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا، لیکن دراصل اس کا اندرونی زوال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جڑ کے بغیر درخت چاہے بظاہر جتنا بھی اونچا اور ہرا بھرا ہو، وہ نفسیاتی طور پر اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی نفسیات، لیکن جب میں مارکس اوریلیس جیسے اسٹوئک فلسفی کو پڑھتی ہوں تو وہ اس کا ایک اور زاویہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عاجزی کوئی کمزوری نہیں بلکہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میرا مطلب ہے، غور کریں تو جب کسی کی ماں بیمار ہوتی ہے تو اس وقت انسان کا سارا پیسہ، اس کا رتبہ، اس کی ڈگریاں سب بے بس ہو جاتا ہے۔ بالکل، سب بے بس ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو روحانیت و جدید نفسیات یہاں بالکل ایک ہی صفحے پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ قرآن کی سورہ الاسراء کی آیت 22 اور 23 کا حوالہ موجود ہے ہمارے پاس۔ اس میں یہ کتنی عجیب اور گہری بات ہے کہ خدا نے اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ایک قانون کی طرح پیش کیا ہے، اور وہاں پرندے کے پروں کی طرح رحمت سے جھکنے کی جو تشبیہ دی گئی ہے وہ دراصل اس مصنوعی ایگو کو، اس وہم کو توڑنے کا طریقہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قدیم تحریروں اور جدید ماہرین نفسیات میں ایک واضح اتفاق پایا جاتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ اسلام میں ماں کے پاؤں دبانا یا والدین کی خدمت کرنا محض کوئی سماجی ذمہ داری نہیں بلکہ اسے ایک عبادت کے طور پر دیکھا گیا ہے جو انسان کی اپنی نفسیاتی صحت کو بھی متوازن رکھتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جب انسان شعوری طور پر اس انا کو مار کر جھکتا ہے تو وہ دراصل خود کو واپس اسی توازن میں لا رہا ہوتا ہے جس کی کارل یونگ بات کر رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال جو بار بار میرے ذہن میں گھوم رہا ہے وہ یہ کہ اگر یہ عاجزی اتنی ہی ضروری اور طاقتور ہے تو انسان اسے کل پر کیوں ٹال دیتا ہے؟ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی کریئر بنا لوں، پیسہ کما لوں، بعد میں ان کو وقت دے دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن وقت کے اختتام کو پروسیس کرنے میں بہت کمزور ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس لامحدود وقت ہے۔ کھوکھلا وہم۔
बिल्कुल। और इसी नफ्सियाती गफलत को तोड़ने के लिए सही मुस्लिम की उस हदीस का मुताला जरूरी है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, जलील हो वो जिसने वालदैन का बुढ़ापा पाया और जन्नत ना कमा सका। माहिरीन के मुताबिक ये बार बार की तरतीब दरअसल इंसान के इस धोखे को तोड़ने के लिए है कि वक्त उसकी अना का इंतजार करेगा। कल जब वो मिट्टी के नीचे होंगे तो कब्र की खामोशी किसी के आंसू और पछतावे का जवाब नहीं देगी। आज के इस भारी मुताले का निचोड़ यही है कि अगर वालिदैन जिंदा हैं तो इंसान को उनके पास बैठकर उनकी आंखों में देखकर वो कुर्बानियां महसूस करनी चाहिए जो ईगो ने कभी देखने ही नहीं दी। और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उन्हीं कुरानी आयात की रोशनी में उनके लिए रहम की दुआ मांगना वो वाहिद तरीका है जिससे इंसान इस कर्ज को अदा करने की कोशिश कर सकता है, एक ऐसा कर्ज जो हकीकत में कभी खत्म नहीं होता। सच कहा। जाते जाते एक तारीख और गौर तलब सवाल छोड़े जा रही हूँ, थोड़ा इस पर सोचिएगा ज़रूर। जो इंसान अपने वजूद के सबसे बड़े मोहसिनों के सामने अपनी अना की वजह से सर नहीं झुका सकता, क्या वो वाकई ये सोचता है कि उसका सजदा कायनात के खालिक तक पहुँच रहा है?